الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہ اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران امام حسین، ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، آج کی یہ مجلس، آج کی یہ گفتگو شہادت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے کربلا سے آپ پر نشر کی جا رہی ہے۔ میرا مالک ولایت علی 313 چینل کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے محتمم منتظم مؤسس جناب سید انتصار نقوی صاحب کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے، تاکہ اسی طریقے سے بہتر طریقے سے تعلیمات محمد و اہل بیت محمد، فضائل و مصائب اہل بیت علیہم السلام کی تشہیر آپ تک ممکن ہو سکے۔ یقیناً یہ فاصلوں کا دور ہے، یہاں پر اگر ہم بہت زیادہ فاصلوں میں بیٹھے ہیں تو لیکن اس ڈیجیٹل دور میں ہم اس ترقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذکر محمد و اہل بیت محمد دنیا کے ہر کونے میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ اور جس طرح سے میں اس وقت سرزمین کربلا میں ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں اور آپ اپنے گھروں میں ذکر رسول خدا، ذکر اہل بیت کو سماعت فرما رہے ہیں، میرا مالک اس جدید ڈیجیٹل دور میں مذہب اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایسی کوشش اور کاوش کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں، میرا مالک ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تاکہ وہ اس میدان میں اہل بیت کی دفاع کے لیے اور مکتب تشیع کے تحفظ اور تعلیمات اہل بیت کی ترویج کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرتے رہیں۔ آج کی یہ مجلس مخصوص و منسوب ہے ایک ایسے موضوع کی جانب جس کو تاریخ میں ہر اعتبار سے چھپایا جاتا ہے۔ میں گفتگو یقیناً یہ تقاضا رکھتی ہے اور متقاضی ہے کہ کیونکہ دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے، تو گفتگو کا مرکز و محور سید الانبیاء اور سردار الانبیاء کی ذات ہونی چاہیے، لیکن میں سرکار رسالت مآب کی شان رسالت کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس پہ گفتگو نہیں ہو سکی۔ تمام مسالک، تمام ہی مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں وہ رسول اللہ کی رسالت کے قائل ہیں، رسول کی نبوت کے قائل ہیں۔ ہاں، بعض نظریات میں اختلافات بہر صورت موجود ہیں، وہ اختلافات چھوٹے اختلافات بھی نہیں، بڑے اختلافات ہیں، جس میں بعض کلمہ گو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کی زندگی جو تھی وہ بشری زندگی تھی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول عام انسانوں کی طرح ایک بشر تھے، اور رسول کو خدا نے نبوت عطا کی تھی، لیکن وہ بشری تقاضوں کے ساتھ اپنے زندگی گزارتے تھے۔ لیکن قرآن کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ قرآن جو ہمیں سوچ اور فکر دیتا ہے، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ نور تھے جس سے خدا نے اپنی کبریائی کی تنہائی کے لیے خلق کیا تھا۔ یہ سید الانبیاء آئے انبیاء کے بعد میں ہیں، لیکن تھے نبیوں سے پہلے، یہ آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، ابراہیم و عیسیٰ سے پہلے ہیں، اور یہ نور اول ہیں۔ یہ ایک اختلاف ہے رسول کی زندگی کے بارے میں، اور انشاءاللہ ربیع الاول میں جب ہم ظہور سرکار ختمی المرتبت پہ آپ سے گفتگو کریں گے تو اس میں ان تمام واقعات کو ہم آپ کے سامنے حاضر کریں گے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو مختلف نظریات میں تضادات ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ آسان طریقے سے آپ کے سامنے اسی چینل کے توسل سے پہنچایا جا سکے۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گفتگو اس ایک مخفی راز کی طرف کرنی ہے، ایک ایسے چھپے ہوئے راز کی طرف کرنی ہے جسے ہر دور میں چھپایا جاتا رہا، یعنی کہ شہادت رسول خدا۔ یہ ایک بنیادی اختلاف ہے کہ رسول کی وفات ہوئی تھی یا رسول اللہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ رسالت مآب کو نور ماننے والوں میں بھی
ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ شہادت رسول خدا نہیں منانی چاہیے یا نہیں ہوئی تھی. تو کیونکہ آج کے دن اس چینل نے، ولایت علی نے یہ ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اور مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ایسے تمام گفتگو کے تمام عنوانات، ایسے تمام موضوعات جس پہ گفتگو سے اجتناب برتی جاتی ہے، ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. حضور، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ کو خدا نے کائنات کے امور پہ ناظم بنا کے بھیجا تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے مبعوث کیا تھا رسول کو امیین میں سے تاکہ وہ انہیں آیات پڑھ کے سنائے، تلاوت کرے اور ان کے نفوس کو پاک اور پاکیزہ کرے. جہاں خدا نے رسول اللہ کی ذات کو افضلیت دی تھی، جہاں رسول ذات کو اہم بنا کے بھیجا تھا، تو وہاں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ رسول جو کائنات کے امور پہ قدرت رکھتا ہے، اس رسول کی طبعی موت نہیں ہو سکتی. طبعی موت تب ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی طبیعت پر اعتدال اور توازن برقرار نہ رکھ سکیں. یقیناً موت اللہ کا حکم ہے، موت اللہ کا امر ہے، اور نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. لیکن ہم اپنے شہداء کے بارے میں بھی، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جو راہ حق میں قتل ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں اور تم ان کا شعور نہیں رکھتے. یعنی کہ مصطفیٰ کے کہنے کے مطابق جو زندگی گزارتا ہوا راہ خدا میں شہید ہو جائے وہ تو زندہ ہے، اور جس نے یہ راہ دکھایا ہو وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیو کے بلا جیو. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ ان کی حیات طیبہ دیکھیں. جناب نوح 950 سال تک کی زندگی ہے. انبیاء کی زندگی کی طولانی مدتوں کو دیکھیں تو رسالت مآب کی حیات طیبہ 63 برس کی. 63 برس میں رسالت مآب کی زندگی کا ابتدائی دور مکہ میں گزرا جو 40 سال پہ محیط تھا. پھر 23 سال رسول کے مدنی دور کے. 40 سال کے دور میں رسالت مآب پر مظالم ہوئے، رسالت مآب پر ظلم ہوئے، سوشل بائیکاٹ ہوا، رسول پاک کو مکہ میں اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں. پھر رسالت مآب نے ہجرت کی، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. مدینہ میں آ کے بدر، احد، خیبر، خندق اور یہ تمام غزوات جو تھے یہ رسالت مآب کی مدنی زندگی کا حصہ ہے. جب رسالت مآب نے دین حق کا آغاز، اب میں گفتگو کا موضوع پہ آنے لگا ہوں کہ آخر جو بھی قتل ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے. رسالت مآب کی شہادت یا رسول کے قتل کے پیچھے سازش کیا تھی؟ جب رسالت مآب نے مکہ میں دین اسلام کی بنیاد رکھی اور رسالت مآب نے مکہ سے اعلان اسلام کیا اور آغاز اسلام ہوا، تو بظاہر تو مکہ والوں کے لیے یہ بات بالکل نئی تھی کہ کسی ایسے خدا کو تسلیم کیا جائے جو نظر نہیں آتا. لیکن رسالت مآب نے اپنا کردار اتنا بہتر طریقے سے مکہ والوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ اہل مکہ کو خدا دیکھنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ رسول جیسا صادق کہہ رہا تھا، رسول جیسا سچا کہہ رہا تھا. لہٰذا رسول کی زبان اطہر پہ یقین کرتے ہوئے، رسول کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے مکہ والوں نے توحید کو تسلیم کر لیا. اب مکہ میں مختصر سا جو احباب رسول کے ساتھ اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے وہ محبت رسول اللہ میں داخل ہوئے، اور رسول کی محبت کے ذریعے انہوں نے اللہ کو پہچانا. پھر بات سنیے گا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محبت رسول سے کی، پہچانا اللہ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول کے ذریعے اللہ کو پہچانا. انہوں نے اللہ دیکھا نہیں، انہوں نے اللہ سنا نہیں، انہوں نے اللہ کے وجود کا مطالبہ نہیں کیا. بس انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہمیں تم سے محبت ہے. اگر تو کہہ رہا ہے تو پھر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے. اگر تو کہہ رہا ہے کہ کوئی جنت ہے تو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہے. اگر تو کہہ رہا ہے کہ کوئی جہنم ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ اترتا ہے تو ہم نہ دیکھتے ہوئے مانتے ہیں کہ وہ ہے. یعنی کہ انہوں نے پورے کا پورا اسلام کہتے تسلیم کرنے، انہوں نے رسول کی بات کو تسلیم کر لیا. انہوں نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے. یہ وہ لوگ تھے جو حقیقی مسلم تھے.
کیونکہ انہوں نے رسول کی زبان کو تسلیم کیا تھا اور رسول پاک کی زبان کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ اب جب رسالت امام مکہ سے نکلتے ہیں تو تسلیم شدہ افراد رسول کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ جب رسالت امام مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو مدینہ میں جا کے رسالت امام ایک مختصر سے لشکر کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، بدر کی جنگ، احد کی جنگ اور پھر فتح مکہ۔ پھر جب رسول اسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو آپ کے ازلی ترین دشمن مجبوراً زندگی بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، قبول اسلام کرتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے رسول کو محبت سے تسلیم کیا اور کلمہ پڑھا، ایک وہ تھے جنہوں نے زندگی کے محبت، موت کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ پھر ایک تیسرا طبقہ تھا، وہ تیسرا طبقہ ہی قتل رسول میں شریک تھا۔ وہ تیسرا طبقہ کون سا تھا؟ جب رسالت مآب اپنے جنگوں میں فاتح بن رہے تھے اور رسول مسلسل اشاعت اسلام کو پھیلا رہے تھے، تو کیونکہ عرب بادشاہوں کا عرب تھا، عرب ذل سبحانی کا عرب تھا، عرب شہنشاہوں کا عرب تھا، وہاں تاریکیوں کا راج تھا، انہوں نے مان لیا کہ یہ فاتح بن گیا ہے تو پھر یہ شہنشاہ بھی بنے گا، یہ شہنشاہ بنے گا تو اس کی بادشاہت بھی قائم ہوگی، جب اس کی بادشاہت قائم ہو جائے گی تو اس کا تسلط بھی قائم ہو جائے گا، جب اس کا تسلط قائم ہو جائے گا تو کیوں نہ ہم اسلام قبول کریں تاکہ ہم اس کے تسلط میں اپنا حصہ لے سکیں، ہم جب اس کی حکومت قائم ہو جائے تو اس حاکمیت میں اپنا حصہ لے سکیں۔ اب یہ تیسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے موت کی خوف یا زندگی سے محبت نہیں، جنہوں نے حکومت کے لالچ کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ اس لیے تاریخوں میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ ایک شخص کو جب بتایا گیا تھا، ایک کاہن نے، ایک نجومی نے، ایک ستاروں کا علم جاننے والوں نے کہ ان قریب عبداللہ کا بیٹا پوری دنیا میں بادشاہ بنے گا، تو وہ شخص آخری وقت تک کہتا رہا کہ مجھے رسول کی محبت نے مسلمان نہیں کیا تھا، مجھے اس کاہن کی اس خوشخبری نے مسلمان کیا تھا جس نے مجھے بہت پہلے یہ رائے دے دی تھی اور بہت پہلے اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ محمد ان قریب بادشاہ بننے والا ہے۔ اب جنہوں نے بادشاہت کے لالچ میں کلمہ پڑھا، یہ سن کے کلمہ پڑھا کہ رسول اپنا تسلط قائم کریں گے اور رسول کی حاکمیت قائم ہوگی اور رسول ان قریب پورے عرب کے حکمران بننے والے ہیں، تو اب ان کو اپنے بتوں کی تذلیل بھی برداشت ہو رہی تھی، ان کو ہر چیز برداشت ہو رہی تھی صرف اس وجہ سے کہ ہم ان قریب رسول کے تسلط میں اور رسول کی حکومت میں حصہ لیں۔ اب وہ کڑوی گولی بھی نگر رہے تھے، لیکن یہاں کیونکہ میری اس وقت خطاب کسی ایک مسلک، کسی ایک فرقہ کے لیے نہیں، میں انتہائی مشکل ترین موضوع پہ اہل اسلام سے مخاطب ہوں۔ اب یہ جو طبقہ ہے ان کے لیے خدا قرآن میں مسلسل آیات بھیج رہا ہے اور پوری سورت اتر گئی ہے۔ ان آیات کو جب اکٹھا کیا گیا تو ایک سورت میں آ گئے جسے سورہ منافقون کہا گیا، کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس محفل میں بیٹھ کے آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، در حقیقت یہ تنہائی میں بیٹھ کے آپ کے خلاف مسلسل پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں خیال تھا کہ رسول کی ظاہری طور پہ کوئی اولاد نہیں، اللہ نے بیٹا دیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، ابراہیم طیب و طاہر یہ دنیا سے جا چکے، رسول کی اولاد نہیں ہے۔ تو ہمیشہ کیونکہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ بادشاہ کے بعد بادشاہ بیٹا بنتا تھا، تو رسول کی اپنی اولاد نہیں ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم رسول کے بعد رسول کے خاندان میں شامل ہو کے رسول کے تسلط اور رسول کی حکمرانی میں حصہ لے سکیں۔ اس وجہ سے بعض احباب نے رسول سے رشتہ داری کی کہ شاید رسول کی نسل ہمارے خاندان سے چلی جائے۔ میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں کہ رسول سے رشتہ داری اس وجہ سے کی گئی تاکہ اگر نسل رسول چلے تو اس نسل رسول میں ہمارا حصہ بھی ہو، یعنی کہ وہ رسول کا بیٹا، وہ یہ رسول کی نسل ہوگی، جو بھی رسول کا خاندان پھیلے گا
وہ ہم اس کے ننہال ہوں گے، لیکن قدرت پروردگار تھی کہ خدا نے ایسا نہ ہونے دیا، اور رسول کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، رسول کی زوجہ ملکۃ العرب، شہزادی کی بیٹی، خدا نے رسول کی نسل رسول کے بیٹی کے ذریعے سے چلا دی۔ اب جب رسول کی بیٹی کے ذریعے رسول کی نسل چلی تو اب انہیں یہ بات دوڑ رہی تھی ذہنوں میں کہ ہم تو جس لالچ میں رشتہ داری کر رہے تھے وہ لالچ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ رسول کی تو رشتہ داری میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ اب خدا قرآن میں جہاں منافقین کے لیے آیات بھیج رہا تھا تو وہاں خدا حسنین کی شان میں بھی آیتیں بھیج رہا تھا۔ وہاں خدا نے ایک قرآن میں نص دے دی آیا مباہلہ میں کہ حسن اور حسین بنص قرآن رسول کے بیٹے۔ اب حسنین کو خدا نے بیٹے ڈکلیئر کر دیا، لیکن اب بھی ان کے ذہن میں یہ لالچ تھا کہ کیونکہ یہ بچے ہیں اور بچہ جانشین کیسے بنے گا، ہم خلافت چھین لیں گے، ہم حکومت میں حصے داری بنا لیں گے۔ صاحبان ہوا یہ کہ رسالت مآب کی زندگی جب بالکل اختتامی مراحل میں پہنچتی ہے تو رسالت مآب اپنے زندگی کے آخری سال میں 18 ذی الحجہ کو حجت الوداع کے موقع پہ واپس پلٹتے ہوئے غدیر خم پہ امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان کر دیتے ہیں اور لوگوں سے اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لیتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ میں بہت سی چیزیں بہت سے حقائق سے نکلتا چلا آ رہا ہوں اور بڑی جلدی سے نکلتا چلا آ رہا ہوں کیونکہ وہ حقائق آپ کے سامنے عیاں ہیں کہ کون کون سی آیات علی کی شان میں آئیں، رسول نے کون کون سی حدیثیں کہیں، کون کون سی امیر المومنین کے بارے میں رسول کی حدیث تھی۔ میں ان ساری چیزوں سے گزرتا آ رہا ہوں کیونکہ وہ چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں۔ میں اس چیز کی جانب بڑھنا چاہ رہا ہوں جس کو کم پڑھا جاتا ہے اور جو پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ اب رسالت مآب نے جب غدیر خم پہ مولا علی کی حکومت کا اعلان کیا تو اب یہاں میری پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے کہ اہل سنت لٹریچر اس میں گواہ ہے کہ رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا بلکہ باقاعدہ بیعت لی، اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لی کہ میرے بعد خلیفہ جانشین میرا وزیر میرا وصی علی ہو۔ اب جب رسالت مآب نے 18 ذی الحجہ کو اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لی تو ان احباب اس گروہ کے وہ خواب چکنا چور ہو گئے، وہ خواب کرچیوں کی طرح بکھر گئے جنہوں نے حکومت کے لالچ میں کلمہ پڑھا۔ اب بعد از غدیر رسول اللہ کی زندگی کے جو ایام اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ سازش بالکل عیاں ہو جائے گی کہ غدیر کے بعد امت نے رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ غدیر کے بعد رسول اللہ کی زندگی میں دوبارہ وہی مصائب پلٹ آئے جو مکہ کی زندگی میں تھے۔ رسالت مآب کے ساتھ رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے رسول کے سامنے زبان درازی کی جاتی تھی، رسول کے سامنے تضحیق کی جاتی تھی، رسول کے سامنے بار بار رسول کے فرامین کو رد کیا جاتا تھا۔ تو آخر یہ رسول کی بڑی مختصر سی زندگی ہے کہ 18 ذی الحجہ کو رسول اعلان کرتے ہیں اور 28 صفر کو رسول کی شہادت ہو جاتی ہے۔ رسالت مآب جب اعلان کر کے واپس پلٹتے ہیں تو پلٹ کے اب رسول چاہتے تھے کہ جو بیعت میں نے امیر المومنین کی غدیر میں کروا دی ہے تو اب صرف بیعت نہیں، میں باقاعدہ طور پہ حکومت ٹرانسفر کروں اور علی کو مسجد نبوی میں اپنی زندگی پہ منبر پہ بٹھا دوں۔ اب جن لوگوں کا خوف اور خطرہ تھا کہ یہ لوگ علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے لشکر اسامہ کہتے ہیں۔ اسامہ ایک نوجوان صحابی تھا، رسول نے اس کی قیادت میں ایک لشکر ترتیب دیا کہ یہ لشکر ہے اسامہ کی قیادت میں، یہ لوگ جو ہیں وہ اس لشکر میں شامل ہوں گے اور یہ فتوحات کے لیے یہاں سے نکلیں گے۔ اور رسول نے کہا کہ اس لشکر میں بھی نہیں جاؤں گا اور علی بھی نہیں جائے گا۔ بعض احباب کو اس لشکر میں شامل کیا۔ اب لشکر اسامہ یا جیش اسامہ یہ تاریخ کا ایک موضوع ہے۔ اب جب رسول نے کہا کہ بعض نام لیے گئے جو نام اہل سنت لٹریچر میں ہے کہ تم لوگوں نے اسامہ کے لشکر میں جانا،
उसामा कौन था? एक नौजवान। उन लोगों ने रसूल से कहा कि आप एक बच्चे, एक जवान की क़यादत में लश्कर क्यों भेज रहे हैं? इसमें राज क्या था? उन्होंने रसूल की जिंदगी में उस लश्कर में जाने से इनकार किया। रसूल ने उनका इनकार तारीख में लिखवा दिया। रसूल अल्लाह ने ये इनकार क्यों लिखवाया? इस वजह से लिखवाया कि आज मेरी जिंदगी में जो मेरे बनाए हुए नौजवान सरदार के लश्कर में नहीं जाते, कल को वो ये कह के अली की हुकूमत का इनकार ना करें कि अली नौजवान है, कि अगर आप कल को ये कह के अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत का इनकार करेंगे कि अली तो जवान था तो इसलिए हमने अली की सरबराही को तस्लीम नहीं किया, तो रसूल तो अपनी जिंदगी में उसामा को भी बना रहे थे कि तुम उसामा के लश्कर में चले जाओ। तो जो नबी उसामा को लश्कर का सरदार बना रहा था, वही नबी अली को उम्मत का सरदार बना रहा था। तो जिन लोगों ने एक छोटे से लश्कर में एक जवान की सरदारी रसूल के कहने पे कबूल नहीं की, वो रसूल के कहने पे उम्मत की सरदारी अली जैसे जवान की कबूल कैसे कर सकते थे? अब ये बात रोज़े रोशन की तरह आ गई और तारीखों ने लिख दी कि लश्कर उसामा से जाने से इनकार कर दिया गया। ये लश्कर निकला भी है, मदीने से थोड़ा बाहर गया और ये वापस पलटे कि नहीं, हम इस लश्कर में शामिल नहीं होंगे। अब जब इन्होंने लश्कर में शामिल होने से इनकार कर दिया और खबर इनको ये तय थी कि रसूल आखिरी हज में कह चुके थे कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी हज है। अब रिसालत माब को मुख्तलिफ मौकों पर जहर दी गई थी। उनमें से एक जहर जो है खैबर के एक यहूदिया औरत ने भी रिसालत माब को दी थी। बास मौरखीन का यह ख्याल है कि वो जहर का असर जो था वो नबी के बदन में था, लेकिन नबी को उसी जहर की वजह से नबी की शहादत हुई। लेकिन दी औरत ने थी, लेकिन यहूदिया औरत ने नहीं दी थी। ये खैबर की दी हुई जहर नहीं थी, 7 हिजरी की दी हुई जहर नहीं थी। अब अगर इसमें ये क्योंकि मुश्किल तरीन अमर है और कातलीन के साथ लोगों के बड़े गहरे रवाबत हैं, तो यहां मैं बात कहूंगा कि सही बुखारी में एक वाकया लिखा है कि रिसालत माब को उनके आखिरी वक्त में उनके हुजरे में दवा पिलाई जा रही थी और रसूल दवा पीने से इनकार कर रहे थे। अब मैं ये सवाल करता हूं कि अगर दवा में शिफा होती तो नबी इनकार क्यों करते? वो रसूल जिसने इलाज का हुक्म दिया है कि अगर तुम बीमार हो तो पहले अपने इलाज का बंदोबस्त करो, अपने मुआलज का बंदोबस्त करो। अमीर अल मोमिनीन के सर पे ज़रब लगी है। आज वो अली जो कायनात के अमूर पे कादर है, वो अमीर अल मोमिनीन मौला इमाम हसन से कहते हैं कि जरा को बुलाओ, उसको बुलाओ जो जख्म ठीक करता है। तारीखों ने लिखा है कि जरा को बुलाया गया, तबीब को बुलाया गया। तबीब ने आके मौला अली के सर के जख्म को देखा। अब मेरा सवाल है कि वो अली जो जमीन पे बैठ के आसमान के रास्ते जानता है, बल्कि मैं और आसान करूं, जिसका बेटे का झूला फुतरस को पर देता है। क्या बात है किबला, जिसके बेटे का झूला फुतरस जैसे फरिश्ते को पर देता है, वो अली अपना जख्म हकीम को क्यों दिखा रहा? अली आखिरी वक्त में भी सुन्नत दे रहे थे कि कल को कोई मेरा शिया इलाज से इसलिए महरूम न रहे कि इलाज क्यों करवाएं। अली ने हमें तौर और तरीका दिया, अमीर अल मोमिनीन ने हमें सिखाया कि जिंदगी में जब मुश्किल और मुसीबत हो या बीमारी हो तो अपना वक्त में गुजारा कैसे करना। अब वो रसूल जो इलाज का हुक्म देता है, सही बुखारी कहती है कि उसको दवा पिलाई जा रही थी, वो इनकार कर रहे थे। अब मेरा अगला सवाल, रिसालत माब की कब्र मुबारक आज भी कहाँ है? रसूल की एक ज़ौजा के हुजरे में। कहते हैं रसूल उसी हुजरे में ज्यादा वक्त गुजारते थे, तो उसी हुजरे में रसूल रहते थे। रसूल अल्लाह को आखिरी अयाम में उस हुजरे में क्यों रखा गया था? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी एक हदीस बड़ी मशहूर हदीस है, जिससे तमाम अहले सुन्नत अकाबरीन ने इनकार नहीं किया। उस हदीस को कहा जाता है हदीस किरतास। किरतास कहते हैं कलम कागज कि रिसालत माब ने आखिरी वक्त में उसी हुजरे में कागज और कलम मांगा था।
کہ مجھے کاغذ اور قلم دیا جائے تاکہ میں کچھ لکھ دوں، کچھ نوشتہ لکھ دوں، کچھ تحریر کر دوں۔ اب میرا سننے والے مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ اس وقت اس حجرے میں کون کون لوگ تھے جنہوں نے رسول کے سامنے اتنا شور کیا کہ رسول اللہ کو اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کے مجبوراً کہنا پڑا کہ میرے حجرے سے باہر نکل جاؤ۔ رسول کو کاغذ قلم دینے سے انکار کر دیا گیا۔ آخری وقت میں رسول کو کاغذ اور قلم نہیں دی جاتی کہ یا رسول اللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں آپ کے بعد اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ ہمیں کچھ بھی نہ لکھ کے دیں گے تو ہم قرآن سے رہنمائی لے لیں گے۔ اب رسالت مآب کی وہ تحریر جو رسول لکھنا چاہتے تھے امت کی ہدایت کے لیے، اس کے رستے میں رکاوٹ کون بنے؟ یقیناً با یقیناً دیکھیں، آپ ایک معاشرتی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جب ایک شخص کو کوئی قتل کر دے یا قتل کی کوشش کرے اور اس کی زندگی کی سانسیں ابھی باقی ہوں تو اس کا آخری بیان جو ریکارڈ کروایا جاتا ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ فوری طور پہ وہ جتنی بھی کریٹیکل سچویشن میں ہو اور جتنی بھی سنجیدہ حالت میں ہو، فوری طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب تک اس کی سانسیں ہیں جلد از جلد اس کا آخری بیان ریکارڈ کروا لیا جائے تاکہ وہ ایز اے ایویڈنس کام آ سکے کہ مقتول نے آخری وقت میں اپنے قاتل کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کیا بات ہے قبلہ، بے شک۔ اب جب مقتول اپنا بیان ریکارڈ کروانے کی کوشش کرتا ہے تو جنہوں نے چھپ کے حملہ کیا ہوتا ہے، جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اصل قاتل یہ ہیں، وہ اس وقت مقتول کے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خاندان میں سے، فیملی میں سے کوئی بندہ اگر مقتول کے پاس گیا اور اس سے پوچھ لیا کہ تم تک یہ حملہ کس نے کیا تھا تو ہم بے نقاب ہو جائیں گے۔ پہلے تو وہ کسی کو ملنے نہیں دیتے، اور اگر کوئی غیر طرفہ شخص جس کا کوئی بھی طرفین سے تعلق نہ ہو وہ آ کے اس سے کچھ لکھوانے لگے تو وہ اسے لکھنے نہیں دیتے۔ بس اسلام میں رسول کے دشمنی اور قتل کی کہانی یہیں پہ کھل گئی کہ رسول زندگی میں جب لکھوانا چاہ رہے تھے تو لکھنے سے منع کون کر رہا تھا؟ جیو قبلہ، جیو۔ اگر رسول کو لکھنے سے منع کیا جا رہا تھا کہ آپ نہ لکھیں، تو اب میں قرآن کی طرف آتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ میرا محمد جو دے وہ لے لو۔ بے شک۔ تو اب میرے برادران اہل سنت جن کو مولوی شخصیات کے نام پہ جذباتی کرتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں کہ دیکھیں، ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آپ حقائق سے چشم پوشی نہ کریں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں لکھوانا چاہتا ہوں، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی وہ محمد دے وہ لے لو، بے شک۔ تو اب بنص قرآن کی روح گردانی کس نے کی؟ کس نے نافرمانی ہے قرآن کی کہ انہوں نے مصطفیٰ کو لکھنے نہیں دیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نوشتہ، وہ تحریر نہیں لکھنے دی، اور رسالت مآب کو اس حجرے سے اپنی بیٹی کے گھر جانے کی تک بھی نہیں دیا گیا۔ اسی حجرے میں کچھ لوگوں کا رش اتنا مسلسل رہا کہ رسول کی اہل بیت کو بھی رسول سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ 28 صفر کی صبح رسول کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب یہ بالکل تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ 28 صفر رسول کی شہادت ہوئی، 28 صفر کا دن، 28 صفر کی رات، 29 صفر کا دن، 29 صفر کی رات، اور 30 صفر تک رسول کا جسد مبارک رسول کے حجرے میں پڑا رہا۔ 3 دن تک مسلسل نبی کی تدفین عمل میں نہیں لائی گئی۔
اب جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ امیر المومنین نے رسول کی تدفین میں جلدی کر دی، اب جتنی بھی آپ تاریخ کی کتابیں، چاہے ان کا اہل سنت کے ساتھ تعلق ہے، آپ ان کو بھی اٹھا کے دیکھیں، حریری سے تبری تک چلے جائیں، تمام نے لکھا کہ 3 دن تک مسلسل نبی کی تدفین نہیں ہوئی۔ رسول اللہ کا جسد مطہر رسول کے حجرے میں پڑا۔ بعض اصحاب آئے اور انہوں نے رسول کا جنازہ پڑھنے کا کہا کہ ہم رسول کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو امیر المومنین رسول کے مسلسل جنازے پہ تشریف فرما تھے، کیونکہ جنازہ جو ہے، جنازے کی تکبیریں مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں، تو آپ جنازے کی تکبیریں اٹھا کے دیکھیں، وہ مغفرت کی دعائیں ہیں۔ تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول کی زندگی میں بھی کوئی امام نہیں بن سکتا اور رسول کے جسم کے پاس بھی کوئی امام نہیں بن سکتا؟ کیا تم میں سے کوئی اس قابل ہے کہ وہ رسول کے جنازے میں امامت کروا سکے؟ کیا تم میں سے کوئی اس قابل ہے کہ وہ رسول کے جسد اطہر پہ کھڑا ہو کے رسول کی مغفرت مانگ سکے؟ تو پھر یا علی کیا کیا جائے؟ تو رسالت مآب کے جنازے پہ امیر المومنین جو طریقہ دیا، فرمایا کہ رسول کے جسد مطہر کا طواف کرتے ہوئے صرف ایک آیت پڑھو، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب مسلسل بعض گروہ آتے تھے، وہ رسول کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، رسول کے جنازے پہ درود پڑھتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ اب میں یہ بالکل لٹریچر اہل سنت پڑھ رہا ہوں، جو ہی رسول اللہ کی موت کی اطلاع مدینے کی گلیوں میں پھیلی تو ایک رش تھا جو رسول کے گھر کے باہر لگ گیا، لوگوں نے رونا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا، آہ و بکا شروع ہوئی۔ ان میں سے ایک شخصیت جو بعد میں دوسری خلافت کے حقدار بنے، انہوں نے آ کے تلوار کو نیام سے نکال لیا اور نیام سے نکال کے رسول کے دروازے کی باہر ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہا، خبردار کوئی نہ کہے کہ محمد مر گئے، وہ زندہ ہیں، وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور ابھی آ جائیں گے۔ اس بات کو کوڈ کیا گیا اہل سنت کتابوں۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو روتے ہوئے لوگ خاموش ہو گئے۔ روتے ہوئے لوگوں کا خاموش ہونا تھا تو یہاں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عمر بن زائد، اس نے ایک آیت پڑھی، جس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو تمہیں یاد نہیں کہ تم کفر کی جانب الٹے پاؤں دوڑاتے ہو؟ تو اس نوجوان صحابی کو ڈرا دھمکا کے خاموش کروا دیا گیا۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو اب یہاں پر 2 صحابی آتے ہیں، ایک کا نام ہے ابو عبیدہ جراح اور ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف۔ یہ دونوں، عبد الرحمن بن عوف آتا ہے اور وہ آ کے اس شخص کو جو اونچائی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ نبی دنیا سے نہیں گئے، اس کے کان میں کوئی بات کہتا ہے۔ جب وہ کان میں کوئی بات کہتا ہے تو وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ نبی دنیا سے نہیں گئے، وہ زندہ ہیں اور اللہ سے ملاقات کر کے ابھی پلٹ آئیں گے، وہی شخص اپنی تلوار کو واپس نیام میں رکھتا ہے، اپنی چادر کو اپنے منہ پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے روتا ہے اور رونے کے بعد پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا یا پرستش کرتا تھا، وہ یہ جان لے کہ محمد مر گئے لیکن اللہ زندہ ہے۔ اب یہ باتیں لٹریچر میں لکھی، شخص ایک ہے، نعرے 2 ہیں۔ اب مؤرخین کہتے ہیں جی جو انہوں نے پہلی بار کہا تھا وہ بھی نبی کی محبت میں کہا تھا اور جو دوسری بار کہا وہ بھی نبی کی محبت میں کہا۔ پہلا عقیدہ یہ کہا کہ نبی زندہ ہیں اور وہ ابھی موجود ہیں، اللہ سے ملاقات کریں گے، پھر کہا نبی چلے گئے ہیں۔ جو پہلے زندہ کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ ان کے لیے یہ بات اچانک تھی کہ ابھی ہم نے امور خلافت اور حکومت طے نہیں کی۔ جب کان میں آ کے یہ بتایا گیا کہ اب نبی کی موت کا اعلان کر دیں، امور خلافت طے ہو چکے ہیں، تو اب موت کا اعلان کر دیا گیا۔ آج بھی 2022 اس 2023 اس موقع پر بھی یہ طریقہ آج بھی رائج ہے کہ عربوں کے ہاں جب کوئی بادشاہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت کا فوری اعلان نہیں کیا جاتا،
जब तक के नामजद करदा को मुंतखब न कर दिया जाए और तमाम अमूर तय न कर लिए जाएं, तो अरब बादशाहों में मौत का ऐलान नहीं करते, उसकी मौत को पोशीदा रखा जाता है। अब जब बताया गया कि अमूर तय हो चुके हैं, तो अब कह दिया कि मोहम्मद मर चुके हैं, माता मोहम्मद दुनिया से जा चुके हैं। अब ये कहने के बाद वो शख्स वहां से निकलते हैं और निकल के अबू उबैदा जरा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और वो शख्स जो मुसलमानों का दूसरा खलीफा बना, ये सब इकट्ठे होके सकीफा बनी सादा की तरफ चलते हैं। क्यों? कि वहीं पे रसूल के दरवाजे पे खबर मिली कि आप लोग यहाँ रसूल के जिंदा और मौत का ऐलान कर रहे हैं, जबकि सकीफा बनी सादा में जो अंसार हैं, जो मक्का मदीना के रहने वाले हैं, उन्होंने मिल के साद बिन अबादा अंसारी को नबी का खलीफा मुंतखब करके उसके हाथ पे बैत शुरू कर दी। अब ये वहां से चलते हैं और वहां से चल के सकीफा बनी सादा में पहुंचते हैं और सकीफा बनी सादा पे जाके साद बिन अबादा अंसारी जो बुजुर्ग था, बूढ़ा साहबी था, उसको दाढ़ी से पकड़ के जमीन पे गिराया जाता है और उसको लातों के साथ और मुक्कों के साथ उस सहाबी को मारा जाता है और उसके बेटे अपने बाप को जख्मी हालत में वहां से हमला करके उठाते हैं और मौरखीन कहते हैं कि अंदेशा था कि अभी साद बिन साद अबादा का इंतकाल हो जाएगा या वो मर जाएगा। जब उसको वहां से उठाया गया और उठा के साद बिन अबादा जो कि खिलाफत का उम्मीदवार था, उसे सकीफा बनी सादा से निकाल दिया गया। एक लड़ाई हुई, एक वहां पे मुसलसल शोर मचा और आखिर अंसार ने कहा कि हम में से होगा नबी का जानशीन, मुहाजिरीन ने कहा हम में से होगा। अब ये एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वही शख्स जिसने अभी रसूल के दरवाजे पे कहा था कि नबी जिंदा है, उसने उठ के अबू बकर इब्ने कहाफा के हाथ पे हाथ रख के बैयत की और बैयत करके कहा कि मैं भी इसे खलीफा तस्लीम करता हूं और तुम लोग भी इसे खलीफा मानो। और ये कह के एक अक्सरियत ने वहां पर उनकी बैयत करनी शुरू कर दी। अब मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, 3 तरह के गिरोह उस वक्त मदीना में मौजूद थे। एक मुहाजिरीन, एक अंसार। मुहाजिरीन वो थे जो नबी के साथ हिजरत करके आए थे, अंसार वो थे जो मक्का के रहने वाले थे। अंसार ने अपना खलीफा साद बिन अबादा को बनाया था, जिसको बाद में माजूल कर दिया गया, उसे तस्लीम नहीं किया गया, उसे मारा गया और साद बिन अबादा के को बेटों समेत वहां से निकाला गया और खुद अपने नामजद करदा खलीफा की बैत करवाई गई और अंसार से भी बजोर बाजू बैत ली गई। अब मेरा सवाल है कि वो जिस सहाबी को मारा गया था, क्या वो सहाबी नहीं था? साद बिन अबादा ने आखिरी जिंदगी के लम्हे तक पहले खलीफा की बैत नहीं की थी और साद बिन अबादा अंसारी कत्ल हुए थे और आज भी तारीखों में उसके कत्ल के बारे में लिखा है कि उसको जिन्नात ने कत्ल किया था, यानी कि वो उसको किसी जिन ने तीर मारा था। ये कितनी बड़ी मुअर्रख की बददयानती है कि उसके बारे में कह दिया गया कि उसे जिन्नों ने मारा, जबकि हमें पता है कि उन्हें किन्हों ने मारा। लानत बेशुमार। क्या बात अब है। साद बिन अबादा अंसारी जो है उसको तस्लीम नहीं किया जाता। पहला ग्रोह मुहाजिरीन का, दूसरा ग्रोह अंसार का। एक तीसरा ग्रोह है जो मक्का में मुआशी एतबार से, समाजी एतबार से, अफरादी एतबार से, बिजनेस के एतबार से, दौलत के एतबार से, स्ट्रेंथ के एतबार से एक ताकत रखते हैं, वो है बनी उमैया। बनी उमैया उस वक्त कहाँ थे? बनी उमैया ने सकीफा बनी सादा में अपना प्रैक्टिकल रोल प्ले इसलिए नहीं किया कि बनी उमैया का जो सरदार था अबू सुफियान, वो उस वक्त सामान तजारत लेके शाम गया हुआ था। वो शाम के रास्ते में था जब उसको पता चला कि नबी दुनिया से चले गए। उसने फौरन सवाल किया कि खलीफा कौन बना? तो उन्हें कहा गया कि सकीफा बनी सादा में लड़ाई हुई है, तो अंसार और मुहाजिर आपस में लड़ पड़े थे, तो आखिर मुहाजिरीन ने अपना खलीफा अबू बकर इब्ने कहाफा को बना दिया। अब उसने वहीं से अपना माल अम्वाल अपने लोगों के हवाले किया और सरपट अपने घोड़े को दौड़ाया और दौड़ा के मदीना पहुंचे। मदीना पहुंच के सीधे गए रसूल के चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब के घर और हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब से जाके उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ?
دو تو خاندان مشہور اور معروف تھے، ایک بنی ہاشم اور ایک بنی امیہ. یا خلافت ہاشمیوں کا حق تھا یا امویوں کا حق تھا. لیکن یہ کیا ہوا کہ خلافت نہ ہاشمیوں کے پاس گئی نہ امویوں کے پاس گئی، اور خلافت چھوٹے قبیلوں میں چلی گئی. عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ ہم ہاشمی تو رسول کے جنازے میں موجود تھے، رسول کے گھر میں موجود تھے، اور یہ سب کچھ جو کیا گیا، یہ خلافت کی تقسیم جو ہوئی، یہ ہمارے مشورے کے بغیر ہوئی. ابو سفیان نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ آپ اٹھیے اور اٹھ کے میرا ساتھ دیجئے کہ آپ علی کے پاس جائیں اور علی کو میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خلافت کا سب سے بہترین حقدار علی ہے، جس کا رسول اعلان کر کے گئے ہیں. تو علی صرف اور صرف کوئی کچھ نہیں کرے گا. علی ابن ابی طالب صرف مسجد میں جا کے یہ کہے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں. یہ کہہ کے علی خاموش ہو جائے. علی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خلافت لے کے دینا میرا کام ہے. میں مدینہ کی گلیوں کو سواروں سے اور پیادوں سے بھر دوں گا. اس سے مولانا ابو العالی مودودی تک تمام نے لکھا. اب جب عباس ابن عبد المطلب کو یہ بات کہی تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کو ظاہراً یہ بات بڑی اچھی لگی کہ بنی امیہ کا سردار بنی ہاشم کی طرفداری کر رہا ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب اسے ساتھ لے کے مولا علی ابن ابی طالب کے پاس گئے. اس وقت مولا علی قبر رسول پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جا کے حضرت عباس نے کہا کہ اے علی، ابو سفیان آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. امیر المومنین نے قرآن پہ نظر تھی اور فرمایا ابو سفیان کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خلافت علی کو لے کے دینا چاہتا ہوں اور میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا. علی اپنے حق کے لیے اٹھے، زندگی قربان کروں اپنے مولا کے جملے پہ. امیر المومنین نے ہلکی سی چہرے پہ مسکراہٹ لا کے کہا اس سے پوچھئے یہ اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ کیا بات ہے قبلہ جیو. اس سے پوچھیں اس کے دل میں اسلام کی ہمدردی کہاں سے آ گئی؟ اور یہ جملہ جو آج بھی نہج البلاغہ میں ہے، یہ یقیناً فصاحت و بلاغت علی ہی کا خاصہ تھا. امیر المومنین نے فرمایا ابو سفیان تو مجھے وہ پانی پلانا چاہتا ہے جو گندلا ہے، اور تو مجھے وہ لقمہ کھلانا چاہتا ہے جو میرے حلق میں رک جائے گا. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تیری سازش کو سمجھتا ہوں، اور امیر المومنین قبر رسول سے نہ اٹھے. اب یہاں پر آج تک ایک سوال کو شیعہ مذہب پہ ایک تانا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر امیر المومنین کا حق تھا تو امیر المومنین نے اس حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو صاحبان اس کے جواب کو ایک لائن میں مختصر میں کروں گا کہ علی کی تلوار نیام سے نکل پڑے تو بدر، احد، خیبر، خندق میں اسلام بچتا ہے، اور علی کی تلوار رسول کے بعد نیام میں واپس چلی جائے تو بھی اسلام بچتا ہے. کیا بات ہے جیو قبلہ. اسلام کو ضرورت تھی تو تلوار نیام سے نکلی، اور اسلام ہی کی ضرورت میں تلوار نیام میں واپس آئی. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب یہ کیوں؟ بدر، احد، جو علی احد میں ٹوٹی ہوئی تلوار سے ہزاروں کو مار سکتا ہے، وہ مدینہ میں اپنا حق کیوں نہیں لے سکتے تھے؟ اس کی وجہ میں ایک مثال سے اس انداز میں بیان کر دوں. ایک شخص کسی ایک جگہ پہ اپنی پوری کمائی لگا کے ایک امام بارگاہ یا مسجد بناتا ہے. مسجد اور امام بارگاہ بنانے کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ارد گرد کے علاقوں کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں اور وہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور یہاں پر باقاعدہ نماز ہو اور لوگ دین سے روشناس ہو سکیں. لیکن بعد میں کچھ احباب اس مسجد اور امام بارگاہ میں یہ کہہ کے داخل ہو جاتے ہیں کہ صاحب آپ اکیلے یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، تو ہم بھی اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا ایک ٹرسٹ بنا دیا جائے. ایک ٹرسٹ بن جاتا ہے، ساتھ والی آبادیوں میں خبر ہو جاتی ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانا ہو، دین سے روشناس کروانا ہو، تو اس جگہ پر ایک ادارہ، ایک امام بارگاہ بن گیا ہے، آپ وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجیں، اس مسجد میں اپنے بچوں کو بھیجیں. جو ہی وہ ٹرسٹ قائم ہوتا ہے تو اس ٹرسٹ میں صدارت کے لیے دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. جب دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ جس نے اپنی پوری کمائی سے اس امام بارگاہ کو بنایا ہے، اب وہ خاموشی سے ان دونوں کی لڑائی کو دیکھ رہا ہے.
کہ میں سمجھ رہا تھا یہ مخلص ہو کے دین کی خدمت کرنے لگے، لیکن یہ تو آپس میں اقتدار کے لیے لڑ پڑے۔ اب اسے خوف اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر اس لڑائی میں نے اپنا کردار ادا کیا اور میں نے اپنا حق استعمال کرنے کی کوشش کی، تو وہ لوگ جن کے گھروں تک خبر پہنچی ہے کہ ان کے بچوں کے قرآن پڑھانے اور ان کی نماز پڑھانے کا بندوبست ہو گیا ہے، وہ وہیں ڈر کے خاموش ہو جائیں گے کہ اس امام بارگاہ میں جانے کا کیا فائدہ جہاں اپنے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس مسجد میں جانے کا کیا فائدہ جہاں پر اپنے اقتدار کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ تو صرف ان کی ذات کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان مشن کا ہو جائے گا، نقصان اس مقصد کا ہو جائے گا، نقصان اس امام بارگاہ کی اس تبلیغ کا ہو جائے گا جس کے لیے میں کوشش اور کاوش کر رہا تھا۔ تو لہٰذا اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مشن کو بچاتا ہے، وہ اپنے مقصد کو بچاتا ہے۔ امیر المومنین نے رسول کے بعد تلوار کو نیام اس لیے رکھ لیا کہ ابھی اسلام جو قبیلوں میں پھیل رہا ہے، جب ان تک خبر پہنچ گئی کہ ابھی ہم نے کل کلمہ پڑھا تھا، لیکن جس کا کلمہ پڑھا تھا اس کے بعد تو اس کے تخت کے لیے لڑائی ہو گئی ہے، اور اس کے اہل بیت اور اس کے صحاب، اس کے دوست اور اس کے رشتہ دار آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم کس کا کلمہ پڑھیں، ہم کس دین پہ چلیں، لہذا وہ دین سے پیچھے ہو جائیں گے، اسلام وہی کا وہی رک جائے گا۔ علی نے قربانی دی تھی تو مشن بچانے کے لیے دی تھی، علی نے قربانی دی تھی تو اسلام بچانے کے لیے دی تھی۔ آج پوری دنیا میں اگر اسلام بچا ہوا ہے تو وہ تلوار جو نیام میں واپس گئی تھی اسی کے صدقے سے بچا ہوا۔ جیو کے نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ اب ان تمام عوامل کا جس کا میں نے بہت مختصر سے وقت میں محاسبہ کیا ہے اور تجزیہ کیا ہے، اب ان تمام عوامل کا جائزہ لے کے آپ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص کون تھا، رسول کا دشمن کون تھا، رسول کے مشن کا ساتھ کس نے دیا، رسول کے مشن کا نقصان کس نے دیا۔ صاحبان، آپ کو بالآخر یہ غور کرنا پڑے گا، آپ چاہے شیعہ دشمنی میں آپ دیواریں کالی کریں، کتابوں کی سیاہی کے ساتھ کتابوں کے ورق کالے کر دیں، لیکن آپ کو ایک دن تسلیم کرنا پڑے گا کہ اصل میں اسلام کے دشمن وہی تھے جو علی کے دشمن تھے، بے شک رسول کے دشمن وہی تھے جو اصل میں اسلام کے دشمن تھے۔ رسول اللہ کو زہر دے کے انہی کے گھر کے اندر شہید کیا گیا۔ رسول کی جو حدیث تھی، میں بادشاہ کریم کربلا کے حرم کے سامنے ہوں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ اس حدیث کی مطابقت بھی کیا کہنے کیسی اکٹھی ہوئی کہ نانے کا لاشا بھی 3 دن پڑا رہا اور نواسے کا جنازہ بھی 3 دن پڑا، لیکن نانے اور نواسے میں فرق تھا۔ نانے کا جنازہ حجرے میں پڑا رہا، نواسے کا لاشا صحرا میں پڑا۔ نانے کے جنازے پہ درود پڑھا جا رہا تھا، نواسے کے لاشے پہ پتھر مارے جا رہے تھے۔ وہ رسول جس نے اسلام لوگوں کی رگوں میں اتارا تھا، وہ آخری وقت میں رو رو کے کہہ رہا تھا کوئی میری بیٹی فاطمہ کو بلائے۔ آخر خبر سیدہ تک پہنچتی، سیدہ باپ سے ملنے کے لیے باپ کے پاس آتی، اکلوتی اولاد رسول کی۔ رسول اللہ اپنی بیٹی کا سر اپنے سینے پہ رکھتے، سینے پہ رکھ کے رسول ماتھا چوم کے کہتے زہرا میرے بعد رونا نہ۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یا باپ کی داڑھی چوم کے کہتی ہے بابا تیرے بعد فاطمہ کی زندگی کیسے گزرے گی، بابا تیرے بعد فاطمہ جیے گی کیسے۔ رسول اللہ کی آواز آئی زہرا میرے بعد۔ اس کل رات میں نے مجلس پڑھی کربلا میں، شہادت رسول خدا پڑھتے ہوئے جملہ پڑھا، اس جملے میں کوہرام بپا ہوا کہ رسول نے اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہوئے بیٹی کا ماتھا چوم کے جو وصیت کی، وہ وصیت پوری رات رونے کے لیے کافی ہے۔ رسول کی آواز فاطمہ میرے بعد علی کا خیال رکھنا۔ حق یہ بنتا تھا کہ رسول علی سے کہتے علی میرے بعد زہرا کا خیال رکھنا، رسول علی سے کہتے کہ علی میرے بعد میری بیٹی کا خیال کرنا۔ ہائے محبت رسول کہ رسول کو پتا تھا کہ میرے بعد علی اتنا غریب ہو جائے گا کہ زہرا سے کہا زہرا میرے بعد علی کا خیال رکھنا۔ جس بیٹی سے کہا تھا کہ میرے بعد علی کا خیال رکھنا، جب بیعت علی لینے کے لیے لوگوں کا ہجوم علی کے دروازے پہ آیا تھا، دروازہ جلا سیدہ خاموش رہی، پہلو زخمی ہوا زہرا خاموش رہی، تازیانہ لگا زہرا خاموش رہی، چہرے پہ تماچا آیا زہرا خاموش رہی۔
बीबी का मोहसिन शहीद हुआ, अभी भी खामोश रही, लेकिन जब अली के गले में रस्सी आई, फिर मोहम्मद की बेटी खामोश ना हुई, फिर दौड़ के गई और तबर्रुकात वाला संदूक निकाला, अपने रसूल वाला बाबे वाला अमामा सर पे रखा, तलवार को ने हाथ दीवार से उतार के हाथ में पकड़ के कहने लगी है, अगर किसी ने अली के गले से रस्सी ना निकाली तो मैं जंग के लिए उतर आऊंगी। फातिमा जहरा के हाथ में तलवार देखी, या मदीना में कोहराम बपा हुआ। सलमान मोहम्मदी कहते हैं कि मैंने मस्जिद नबवी की दीवार को उठता हुआ देखा, लोगों ने क्यामत के असरात देखे तो अली के गले से फौरन रस्सी को निकाल दिया। अली जख्मी हालत में जहरा के पास आए, जहरा के पास आके कहा, ए फातिमा तो जहरा, ए बिनते पैगंबर, तेरा पहलू जख्मी, तेरा हाथ जख्मी, तेरा सर जख्मी, लेकिन तू अली की दिफा के लिए घर से निकल आई। अली का हाथ पकड़ के कहती है, मेरे बाबा ने कहा था जहरा मेरे बाद अली का ख्याल रखना, जैसे रसूल ने कहा था जहरा मेरे बाद अली का ख्याल रखना, ऐसे अली ने कहा था ज़ैनब मेरे बाद हुसैन का ख्याल रखना, ऐसे ही हुसैन ने कहा था सकीना मेरे बाद सज्जाद का ख्याल रखना। आज इस घर की बेटियों का मुकद्दर, कोई अली के साथ रोती रही, कोई हुसैन के साथ रोती रही, कोई सज्जाद के साथ रोती रही। जो अली के साथ हुई उसे भी मुसलमानों ने मारा, जो हुसैन के साथ आई उसे भी पत्थरों के साथ मारा, जो सज्जाद के साथ आई उसे भी पत्थरों के साथ मारा। मेरा अल्लाह अली की बेटियों के कातिलों पे लानत फरमाए। लाखों दरूद और सलाम हो अली और अली की औलाद पे, लाखों दरूद और सलाम हो हुसैन और हुसैन की औलाद पे। मेरा मालिक करीम करबला का हरम है, मैं दुआ गो हूँ शब शहादत, मेरा मालिक आप तमाम को रोज़ा हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाए, करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए, आपके मरहूमीन को जवारे मासूमीन में जगह अता फरमाए, आपकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए, वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।